حدیث کو تسلیم کیے بغیر نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہمیں نہیں ہے۔ ایک شبہ دیکھیے ان کا، کہتے جی حدیث کے ماننے سے اختلاف پیدا ہو، بے شک فروعی اختلافات ہیں، لیکن نمازوں کی رکعات میں، اوقات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور وہ جو حدیث کو نہیں مان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سننے والی بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ وہ قادر مطلق ہے، اگر ہمیں کسی ہندو، سکھ، یہودی، نصرانی کے گھر پیدا کرتا تو کر سکتا۔ یہ اسلام کی دولت، نعمت عظمیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مفت میں دی۔ ہمارے اسلام کی بنیاد پہلی ہے قرآن کریم، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لائے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے اس کو پڑھا اور سنایا اور پہنچایا۔ آج تک وہی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے الفاظ کی حفاظت ہوئی، اس کے لب و لہجے کی حفاظت ہوئی۔ ابھی آپ نے قاری صاحب سے تجوید سنی، اس کے ترجمہ کی حفاظت ہوئی، اس کی تفسیر کی حفاظت ہوئی۔ ملحدین نے قرآن کریم کے خلاف جو شوشے اٹھائے، پیدا کیے، الحمدللہ علماء حق نے تمام کو رد کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب آج اصلی شکل میں ہے، قیامت تک ہے۔ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، مستدرک حاکم میں روایت ہے، موارد الظمآن میں روایت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا جہان کا نظام لپیٹنا، تو یہ قرآن کریم جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، کاغذ رہیں گے، حرف چلے جائیں گے۔ قرآن پاک کے جو حفاظ ہوں گے، ان کے سینوں سے قرآن پاک نکل جائے گا، پر یہ ان کی توہین اور تحقیر نہیں ہوگی، کیونکہ نظام اٹھانا ہوگا۔ اس لیے جب تک یہ کتاب ہے، دنیا کا ہے، اللہ اللہ کہنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے قیامت میں۔ تو کفر کی دنیا جتنا بھی زور صرف کر لے، قرآن کریم کو نہیں مٹا سکتے، نہ بدل سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قطعی محکم اٹل کتاب، وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، جنہوں نے حفظ کرایا، جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو جگہ دی، دل میں خوشی محسوس کریں کہ الحمدللہ ہمیں یہ دولت نصیب۔ تکبر بری ہے، گھمنڈ بری ہے، فخر بری ہے،
لیکن نیکی پر خوشی یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت ایمان کے لیے کوئی نشانی بھی ہے، علامت بھی ہے، ہم سمجھے کہ ہم مومن ہیں۔ ہر چیز کی کوئی علامت نشانی تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلم سمجھتے ہیں، تو کیا کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا ہے اذا سرت کا حسنۃ کا وساعت کا سیئۃ کا فانت مومن، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو نیکی کرے اور نیکی پر گھمنڈ نہ ہو، گھمنڈ ہوتا ہے دوسرے پر فخر جتلانا، نیکی کرے اور تیرے دل میں سرور پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، اور جس وقت تو برائی کرے تو دل میں کوفت اور کڑن پیدا ہو، فرمایا یہ علامت کو سمجھ کے مومن۔ تو اس پر خوش ہونا دل میں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النظرۃ فی الوجہ والسرور فی القلب، نظرہ تر و تازگی تو چہرے پر ہوتی ہے، سرور۔ تو میرے عزیز برخورداروں، جنہوں نے قرآن یاد کیا، جن والدین نے قرآن یاد کروایا، جن اساتذہ نے محنت کی، یہ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینے میں لے۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث کے معنی علماء تو جانتے ہیں، میں عوام کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو چیز فرمائی ہو، قول، یہ بھی حدیث ہے۔ آپ نے جو کام کیا ہو، بشرطے کہ آپ کے ساتھ مخصوص بھی نہ ہو، منسوخ بھی نہ ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ ہمارے لیے اس پر بھی عمل کرو۔ آپ کے ساتھ مخصوص کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، آپ کا عمل ہے، لیکن یہ آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اس میں امتیوں میں سے کسی کو حق نہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اور بہت سے آپ کے خصائص ہیں، ان خصائص میں کوئی امتی آپ کی پیروی نہیں کر سکتی، اور ایسے جو چیز منسوخ ہے وہ منسوخ ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا وہ قول جو اور عمل، دوسرا عمل ہے جو آپ نے کام کیا، وہ بھی حدیث۔ اور آپ کے سامنے اگر کسی نے کوئی بات کہی ہو اور آپ نے اس کو سنا ہو، سننے کے بعد انکار نہ کیا ہو، تو وہ بھی حدیث ہے۔ اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ قررہ جو قرر و تقریر کے معنی ثابت کرنا، کہ آپ نے خاموش ہو کر کے ثابت کر دیا کہ یہ بات جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتی تو آپ سکوت نہ کرتے۔ آپ کے سامنے جو کام کسی نے کیا، آپ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے باوجود اس کو نہیں روکا، یہ بھی حدیث ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر سے یہ ہو نہیں سکتا کہ غلط کام دیکھیں اور اس پر خاموشی۔ وہاں نہ ڈر ہے، نہ طمع ہے، نہ لالچ۔ تو قول بھی حدیث ہے، فعل بھی حدیث ہے۔ آپ کے سامنے کسی نے قول کیا، فعل کیا، اس پر گرفت آپ نے نہ فرمائی، وہ بھی حدیث ہے۔ اور حدیث کے سمجھے بغیر یقین جانے ہمیں دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ بے شک قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اصول اس میں موجود ہیں، کلیات اس میں موجود ہیں، ضوابط اس میں موجود ہیں، لیکن تشریح اس میں نہیں، بہت سی چیزوں کی نہیں، کیونکہ عامت المسلمین بھی موجود ہیں،
تو ان کے سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر متعدد مقامات پر آیا، کہیں یقیمون الصلاۃ، کہیں اقیم الصلاۃ، کہیں والمقیم الصلاۃ، کہیں اقیم الصلاۃ، متعدد مقام پر نماز کا ذکر آیا۔ لیکن قرآن پاک میں تفصیل موجود نہیں کہ مثلا نمازیں 5 ہیں اور فجر کی نماز میں 2 رکعتیں سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، فرض اتنے ہیں، سنتیں اتنی ہیں، عصر کی اتنی رکعات ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، عشاء کی اتنی ہیں۔ اگر بالفرض ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے تو یقین جانے کہ ہم نماز کا مفہوم بھی نہیں سمجھتے۔ ادا کریں اقیم الصلاۃ، قائم کریں تو کیسے کریں؟ اگر تشریح ہوتی قرآن کریم میں کہ فجر کی 2 سنتیں تم نے ان میں یہ پڑھنا ہے، فرض ہے تم نے یوں ادا کرنے ہیں، ظہر کی رکعتیں اس طرح ادا کرنی ہے، عصر کی اس طرح ادا کرنی ہے، مغرب کی یوں ادا کرنی ہے، عشاء کی یوں ادا کرنی ہے، تو قرآن پاک میں تو اس کی تفصیل موجود نہیں۔ اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو یقین جانے کہ تمام عبادات میں جو سر فہرست ہے نماز، ایمان کے بعد، عقیدے کے درست ہونے کے بعد تمام عبادتوں میں نماز سب سے اونچی ہے۔ یہی وجہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال، پہلا پرچہ ہی نماز کا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق قتل کا سوال، کسی کی جان مسلم ہو غیر مسلم ہو، بلا کسی شرعی وجہ کے اس کی جان طلب کرنا سنگین کا۔ بخاری شریف میں آپ نے یہ روایت پڑھی، معاہد اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہے ذمہ، اور اس سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جو اس کے قتل کا موجب، تو جو مسلمان اس کافر کو بھی قتل کرے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ یہ روایت آپ نے بخاری میں پڑھی۔ تو ان اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے نماز، حقوق العباد میں سب سے پہلے نماز۔ تو آپ اس سے نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ کتنی اہم چیز ہے۔ تو نماز بھی نہیں سمجھ آئے گی جب تک کہ آپ حدیث کو ساتھ شامل نہ کریں گے۔ یہ اس کی شرح ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، آتوا الزکاۃ یؤتون الزکاۃ، متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں مقرر ہوا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نصاب مدینہ طیبہ میں مقرر ہوا۔ وہ لوگ بڑے پختہ ذہن کے تھے، جو ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا وہ سب کو دے دیتے۔ تو اب ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں اگر حدیث ہم نہیں مانتے؟ جانوروں میں اونٹ کتنے ہوں ان میں زکوٰۃ آئے گی، بکریاں کتنی ہوں، یہ گائے بھینس وغیرہ وغیرہ یہ جانور کتنے ہوں ان میں زکوٰۃ آئے گی، سونا کتنا ہو، چاندی کتنی ہو، سامان تجارت کتنا ہو، پھر اس پر حولان حول سال گزرے، یہ چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے؟ تو حدیث کو نہ ماننے والے آتوا الزکاۃ پر بھی عمل نہیں کر سکتے، نہ ہو سکتے۔ اسی طرح
ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے حج۔ قرآن پاک میں حج کا مصدر بھی ہے، حج بھی، وللہ علی الناس حج البیت، دونوں مصدر ہیں، الحج و اشہر معلومات، حج دونوں مصدر ہیں۔ اور طواف کا ذکر بھی ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لیکن قرآن پاک میں اس کی کوئی تصریح نہیں کہ طواف کہاں سے شروع کرو، کہاں ختم کرو، کتنے چکر ہیں، ان میں رمل اکڑ کے چلنا کتنے میں ہے، ارتباع چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر کے بانھ پر ڈالنا یہ کتنے چکروں میں ہے، کہاں سے شروع کرو کہاں ختم کرو، اس کی تفصیل نہیں معلوم۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کوئی شے نہیں معاذ اللہ تعالی، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ حدیث کو تسلیم کیے بغیر نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہمیں نہیں۔ ایک شبہ دیکھیے ان کا، کہتے جی حدیث کے ماننے سے اختلاف پیدا ہو، بے شک فروعی اختلافات ہیں، لیکن نمازوں کی رکعات میں اوقات میں کسی کا کوئی اختلاف۔ اور وہ جو حدیث کو نہیں مانتے، ہم نے انکار حدیث کے نتائج میں کتاب ہے ہماری، اس میں ہم نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک طبقہ کہتے ہیں 2 نمازیں صرف، ایک کہتے ہیں 3 ہیں، ایک کہتے ہیں 5 ہیں، ایک کہتے ہیں 8 ہیں، ایک کہتے ہیں جمعے کی ہے۔ تو اصول میں اختلاف، اس اختلاف سے بھاگے بڑے اختلاف کا شکار ہو۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایک آدمی بارش تھی بڑی زور کی، تو بارش سے بھاگتے ہوئے پر نالے کے نیچے جا کھڑا ہوا، فرّ عن المطر وقام تحت المیثاق، بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے سر دے۔ ان جزوی اختلافات سے بھاگ کے اصول کے اختلاف پیدا ہو، تو یقین جانے حدیث کو مانے بغیر قرآن کریم بھی سمجھے۔ آج غلام محمد پرویز جی کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے صحیح تفسیر نہیں لکھی، کوئی قرآن کو نہیں سمجھا بغیر میں، اور ساری عمر خیر سے انگریز کے جوتے سیدھے کرتے رہا، انگریزی ملازم تھا۔ بے شک اردو ادب میں مہارت تھی، اور اسی نے اس کے ذہن میں فطور ڈالا، کوئی ترجمہ بھی صحیح نہیں، کوئی تفسیر بھی صحیح، اور میری تفسیر صحیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سوال یہ ہے کہ عربی زبان بھی نہیں اور اس ماحول سے واقف بھی نہیں جس میں قرآن کریم نازل ہو، وہ قرآن کریم کو کیسے سمجھے گا؟ دیکھیے آپ حضرات کے سمجھانے کے لیے میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ تمام عقائد کی کتابوں میں تصریح ہے، شرح مواقف میں ہے، شرح مقاصد میں ہے، شرح قائد جلالی میں ہے، اور کتابوں میں ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ تمام انسانوں میں پیغمبروں کے بعد پیغمبر کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ مخلوق کے لیے جو اونچے عہدے ہو سکتے، نبوت اور رسالت سے اونچا عہدہ کوئی نہیں، تمام جتنے ہیں عہدے وہ سب نہیں، نبوت رسالت کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور بخاری میں آتا ہے کہ عالم ہونا، وہ صحابہ فرماتے ہم میں سب سے بڑے عالم ہوتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر قرآن کی بعض آیتوں کو وہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو ماؤ شما کیا ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ عربی تھے، اہل لسان تھے، رمز شناس تھے،
آپ نے جب تک بتایا نہیں سمجھ آئی۔ بخاری ہی میں روایت ہے کہ جس وقت یہ حکم نازل ہوا من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جس نے بھی برا کام کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ شاید اس سے مراد ہے قبر کی سزا، برزخ کی سزا، میدان محشر کی سزا، دوزخ کی سزا، اخروی سزا۔ اس لیے پریشان ہو کہ حضرت ہم میں ایسا کون سا شخص ہے جس نے کوئی نہ کوئی خطا نہ کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی برا کام کیا اس کو ضرور سزا ملے، جو جزا بھی بدلہ ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدلے سے، جزا سے مراد قبر کا عذاب نہیں، دوزخ کا عذاب نہیں، اس سے مراد ہے کہ اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، کہ سر درد ہوگا جو اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، گھٹنوں میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، بخار آئے گا۔ یہ جتنی تکلیفیں بھی ہیں یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بدلہ مل گیا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، گناہ میں نہیں، گناہ اور چیز ہے، معصیت اور ہے، مصیبت اور۔ یہ جو تکالیف ہے یہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الحر والقر یکفران الذنوب، گرمی اور سردی بھی گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ جو چیز بھی تکلیف دے گی مسلمان کو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے، تو گرمی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، یہ گناہ کا کفارہ، سردی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے گناہ کا کفارہ۔ تو اب من یعمل سوءا یجزا بہ کا صحیح مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے بغیر اعلیٰ مناف سب صحابہ میں بڑے عالم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سمجھے اے پروے تو کون ہے، میں کون، نہ ہماری زبان مادری عربی نہ اس کے رمز کو ہم سمجھیں، یقین جانیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر کچھ نہیں۔ یہاں تو صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے مقام پر قالو کے لفظ موجود ہیں، اور یہ دو تین مقامات پر بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ بخاری شریف میں روایات مقرر آتی ہیں، ان کو ڈھونڈنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سہالوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم، جن سے ہم نے طبقات رجال کے بارے میں کچھ حاصل کیا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد، گوجرانوالے جامع مسجد کے خطیب، انہوں نے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ لبراس الساری فی اطراف البخاری کتاب لکھی ہے، اس میں وہ مقرر روایتیں جو ہیں یہ باب کے نیچے روایت ہوگی، کہیں گے مرہ فی صفحہ کلام، فلاں صفحے میں گزر چکی، فلاں میں گزر چکی، فلاں میں گزر چکی، سیاتی فی صفحہ فلاں فلاں میں آئے گی، بس ایک حدیث نکالے فوراً آپ وہ سب حدیثیں نکالیں گے۔ نبراس الساری آپ جانتے ہیں نبراس کے معنی ہوتے ہیں چراغ، ساری کا معنی رات کو چلنے والا اندھیرے میں، تو رات کے چلنے والے کے لیے چراغ فی اطراف البخاری، بخاری شریف کی احادیث کے ٹکڑوں کے معنی، حضرت ہی کے ہاتھ کی لکھی، خود لکھی بھی انہوں نے اور کتابت بھی انہوں نے کی، میرے پاس وہ ایک نسخہ موجود۔ تو علماء کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی احادیث کی تلاش کرنے کے لیے نبراس الساری فی اطراف البخاری یہ ضرور ہوگی۔ تو خیر
یہ 2-3 مقامات پر روایت کتاب و تفسیر میں بھی ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے انہوں نے نہ ملایا، ظلم کے ساتھ اختلاط نہ ہو، امن انہی کو ہوگا ہدایت یافتہ بھی ہوگا۔ تو یہاں لفظ قالو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں وہ کون ہے جس نے اپنے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی نہ کی۔ تو اب بقول ان کے اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جس شخص نے ظلم نہیں کیا تو امن بھی اس کو ہوگا عذاب سے اور ہدایت یافتہ بھی ہو، اور جس سے کوئی ظلم سرزد ہوا ہے وہ عذاب سے امن میں بھی نہیں ہوگا، ہدایت یافتہ بھی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں قولی فعلی، یہاں ظلم سے مراد صرف ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو ایسا ایمان لایا کہ ایمان کا اختلاط شرک سے نہیں، اس کے لیے امن ہوگا عذاب سے اور وہ فلاح اور کامیابی ہوگا۔ اب متعدد صحابہ قالو کا لفظ ہے نہیں سمجھے جب تک کہ آپ نے صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ وہ اہل لسان تھے، مادری زبان تھی، جب وہ نہیں سمجھے، آج 14ویں صدی میں کوئی شخص جس کی زبان بھی عربی نہ ہو، وہ ماحول بھی نہ ہو، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا خود سمجھ سکتا ہوں؟ بالکل غلط ہے۔ تو حدیث یہ ہمارا دین کی بنیاد ہے، قرآن پاک بنیاد ہے، اس کے بعد حدیث اسلام کی بنیاد ہے، پھر امت کا اجماع ہے، پھر اس کے بعد چوتھی دلیل ہماری قیاس۔